نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. क्या हाल है आप सबके? एक सेकंड मुझे जी हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जहाँ रखे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक बार फिर बहुत 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 ज़्यादा एहसान उसका और उसका करम कि उसने हमें फिर से तौफीक अता फरमाई कि हम जो है वो अपने इस लेसन को कंटिन्यू कर सकें, जारी कर सकें और इससे कुछ सीख सकें। जो टीम हम सब ने मिलके बनाई है, सब एक दूसरे की सपोर्ट से, एक दूसरे की साथ से मिलके जो है वो खुद भी सीखें और खुद की भी रिवीजन करें और दूसरों को भी उससे मुस्तफीद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
اور آپ سب کا یہاں آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. جو سسٹرز آتی ہیں، جو سسٹرز مل کے کام کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی کوششوں کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے. آپ سب یہاں آتے ہیں، سیکھتے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آج ہم بتاتے چلوں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو ہمارا مقصد ہے، لفظی ترجمہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو لفظی ترجمہ کے ساتھ ایکسپلین کرنا، اور اسی میں ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے اور لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ساتھ ساتھ تھوڑی تجوید کے بارے میں جانتے ہیں کہ تجوید کس طرح ہم نے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، کیا رولز ہیں اس کے، تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہم اس کو کیسے لے کے چلیں، اور اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں جس کو پہلے ہم کوشش کر کے اس کو اپنائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری تلاوت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اور تلاوت بھی اچھی اور بہترین ہو جائے. سو پورا ایک ٹیم ورک ہے، اور جو ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ پورا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، یہ پوری ایک ٹیم اس کے اوپر کام کرتی ہے الحمدللہ. اور پھر ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز تو میں بھول ہی گئی کہ ہم اس جو ہے وہ گرامر کی روح سے بھی ہم سمجھتے ہیں ان آیات کو کہ یہ آیات کیا کہتی ہیں، اور ایک ایک لفظ جب ہم گرامر اپلائی کرتے ہیں عربی گرامر، تو پھر ہم اس میں اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا لطف جو ہمیں آتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. سو پورا ایک خاکہ تھا جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اس خاکے کی بنیاد پہ ہم اپنا یہ پورا سیشن جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے برکت عطا فرمائے. آمین. اور آج ہم جو ہے وہ اپنی آیت نمبر 4 کریں گے، آیت نمبر 4 الفاتحہ کی انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین آمین. اور پھر ساتھ میں اپنی نیتوں کے جائزہ لینے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دعا سیکھتے ہیں. کوشش کریں گے اس دعا کو بھی یاد کر لیں ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اللہم آمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث پڑھی تھی اسٹارٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا کیا ہے، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. کہ اگر ایک بھی ہدایت پا جائے، ایک آیت بھی سمجھ آ جائے، اور عمل بدل جائے، زندگی بدل جائے اور دل بدل جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو ہدایت مل گئی، اور ہمیں بھی ہدایت مل گئی. عمل بدل گیا، دل بدل گیا، تو پھر ہدایت مل گئی. تو اس ہدایت کا مل جانا کیا ہے، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ سرخ اونٹ، یعنی ایک تو سرخ اونٹ اوپر سے وہ بالکل ینگ، اور سرخ اونٹ اس زمانے میں
جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے. جیسے ہم آج کل اپنے لیے سونے کے کنگن اور سونے کے ہار موتی بناتے ہیں نا، تو اسی کے ایکول جو ہے وہ سرخ اونٹ کی قیمت ہوتی تھی اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں. تو کیا حدیث سب سمجھ آ جائے گی کہ ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جانا، ایک آیت کی بھی ہدایت مل جانا، سمجھ آ گئی، دل بدل گیا، زندگی بدل گئی. تو وہ کیا ہے؟ ہدایت. اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. سو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس ہدایت کی، اس قرآن کی علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنا دل بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے. ساتھ ساتھ نیتوں کا جائزہ لیجئے کہ اگر میں جو ہے وہ نیکی کر رہی ہوں، نیکی کا کوئی بھی کام کر رہی ہوں، تو وہ کس کے لیے ہے. اگر اس میں اخلاص ہے، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، اس کا چہرہ پانے کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرے اور میں اپنے رب سے محبت کروں اور اس کی راہ میں اپنا تن من جان مال وقت قربان کر دوں، سب کچھ اس لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے نا. ہم کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کو بیک بینچرز کہتے ہیں، اور جو آگے بیٹھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو بڑے پڑھاکو ہیں، ان کو تو بہت سمجھ آتا ہے. اور پھر اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھ سکے، پہلی لائن میں بیٹھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھیں گے، اور ٹیچر سے 1 to 1 ملاقات بھی ہو جائے گی، کمیونیکیشن بھی اچھی ہوگی، ہے نا. یہی سمجھتے ہیں نا. تو پھر اگر یہی حال ہمارا آخرت کے لیے ہوگا کہ میں سب سے صف اول میں کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اور جب میں ادھر کھڑی ہوں گی تو میرا رب کتنا قریب ہوگا مجھ سے، تو کیا میں اس چیز کے لیے کوشش کر رہی ہوں؟ اور اگر کر بھی رہی ہوں تو پھر اس میں کتنا اخلاص ہے. یہ تو نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ تو نہیں کہ میں لوگوں سے بدلا چاہوں گی. اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہی ہوں تو میں نے اگر کسی کو پانی کا گلاس دیا ہے تو میں یہ رکھوں دل میں کہ اس میں مجھے بھی اس سے کوئی کام کروانا ہے. عموماً ہمارا یہ بیہیویئر اپنے بچوں سے ہوتا ہے، جو بچے والی امیاں ہیں، ہے نا. اگر میں نے کوئی کام کہنا ہے اپنے بچے کو تو اس نے بھی مجھے کر کے دینا ہی ہے نا. تو یہ ایکسپیکٹیشن، یہ جو میں امید لگا رہی ہوں کہ میں نے جو نیکی کا کام کیا ہے تو اس سے میں بدلا چاہ رہی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی ہے نا. تو خطرے کی گھنٹی جب بج گئی تو اس کا مطلب کہ اس میں اخلاص نہیں ہے. تو وہیں پہ رک جائیں، خود کو روک دیں کہ یہ اس میں اخلاص نہیں. اگر اس میں اخلاص نہیں تو یہ قبول کیسے ہوگی نیکی؟ ٹھیک. تو اس کو کہتے ہیں کہ نیتوں کا جائزہ لینا. اگر وہ اللہ کے لیے سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ غلط راستہ ہے، اس کو چینج کیا جائے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ اپنے سیشن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے لیے خالص ہو، ہر چیز میری رضا کے لیے کرے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ بہترین اجر ہے، بہترین. اور جو میرا شکر گزار رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو اس کو شکر گزاری کرنے کا اجر تو بہترین ہے، اور وہ میرے پاس ڈپوزٹ ہے، بڑھتا جائے گا، اور جب وہ میرے پاس آئے گا بندہ تو اس کو مل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں میں شامل کرے. آمین اللہم آمین. حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ اپیرنس کو نہیں دیکھتا، یعنی کہ ہمارے ظاہری کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا. وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اور ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتے. کتنا مال ہے، کتنی گاڑی ہے، کتنا بنگلہ ہے، اور لیونگ روم کیسا ہے، بیڈ روم کیسا ہے، ڈرائنگ روم کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہمارا رب. ٹھیک. ہمارا رب کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے. پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے جائیں کہ کیا میں نیکی کا کام کر رہی ہوں آخرت میں اپنے رب کو دیکھنے کے لیے؟ کیا میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، یا ان بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جن سے میرا رب محبت کرتا ہے؟ سوال کرتے جائیں
اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا عمل تبدیل ہوگا انشاءاللہ. اور پھر مقبول عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ عمل، حدیث کا مفہوم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو وہی قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ قبول نہیں ہوتا. ٹھیک جی جناب، چلتے ہیں اپنی سورۃ الفاتحہ خوبصورت سفر کی طرف. تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور جب ہم مختلف قاریات کی آواز میں سنتے ہیں تو پھر اور دل تر و تازہ ہو جاتا ہے. جی جناب سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ. جی ہمارے پاس یہ چارٹ سورۃ الفاتحہ کا الحمدللہ ہی ہم نے رب کی تعریف بیان کی، اپنے یہ ایکسپلین کیا رب العالمین کون ہے. اللہ رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. مزید صفات اور رحمان ہے اور رحیم ہے. مزید صفات کیا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے، کنگ ہے، بادشاہ ہے بدلے کے دن کا. آج کریں گے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب اپنے مالک کی تعریف بیان کر لی ہم نے، اس کے بارے میں جان لیا، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، آج ہم دیکھیں گے اس آیت میں کہ اس آیت سے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. لفظی ترجمہ ہم پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. مالکی، مالک ہے، یومی دین کا، دن کا، الدین بدلے کا.
یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی یہ آیت، مزید پوری ایکسپلین کی تھی الحمدللہ. تلاوت سن لیتے ہیں اس کی. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، ٹھیک ہے جی. اور مالک یوم الدین میں ہم نے حدیث پر بہت ہی خوبصورت حدیث پڑھی تھی. اس کا مفہوم میں بتاتی چلوں، یاد رکھیں اس حدیث کو مفہوم کے تھرو یاد رکھیں کہ جب ہم مالک یوم الدین کی بات کرتے ہیں تو مالک یوم الدین کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ یعنی کہ اس دن رب ہی مالک ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس دن کے مالک ہوں گے اور کہیں گے کہ اور اس دن کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ وہ ہی اس دن مالک ہوگا. اور اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو وہی مالک ہے ہر چیز کا، اور اسی کے ہی حکم سے ہر چیز ذرہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا ہے اسی کے حکم سے. تو یہاں بھی وہی مالک ہے جو ہمیں اکثر نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور تو پھر وہاں زیادہ نظر آئے گا، وہاں زیادہ محسوس ہوگا، پتہ چلے گا، خبر ملے گی کہ اب دیکھو یہ ہے مالک. اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ گر ہوں گے اور کہیں گے کون ہے جو کنگ کرتا پھرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں آج میرا اقتدار ہے. تو حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جس سے مور بنا ختنہ اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹ آئیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے جیسے ہی ہمیں پیدا کیا ہے شروع دن سے ویسے ہی دوبارہ اٹھائے گا. یہ حق بات ہے، یہ درست بات ہے، حق پر مبنی بات ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم اور ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو وہ شروع ہوگا تو وہ جیسے ہمارا ظہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ظہر کے ٹائم میں ظہر کا ٹائم ختم ہوتے ہی پورے عالم کا حساب کتاب پیک اپ ہو جائے گا ظہر کے وقت تک. مطلب یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دیر نہیں لگے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حساب کتاب کرنے میں، فٹافٹ ظہر تک ختم ہو جائے گا. تو کیا کہہ رہی ہے حدیث کے ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے کہ جیسے ننگے پاؤں. کیا ہو رہا ہے؟ خبر ملے گی کیا ہو رہا ہے. گھبراہٹ، مصیبت والا دن اور ننگے جسم، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے اپنے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو مطمئن دل والے ہوں، جن کا ایمان ہو، جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس مصیبت زدہ دل سے گھبرائیں گے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. آج جو آیت کریں گے آیت نمبر 4، آیت نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا تیری ہی، صرف اور صرف تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا یعنی وا ایکسٹرا، وا مطلب اور ایاکا یہی ترجمہ ہے اس کا، صرف تیری ہی. نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ آیت کا اس طرح یاد کیجیے گا. آپ لوگ جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح ہی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا صرف تیری ہی، نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک، تلاوت سن لیتے ہیں اس کی، اس آیت کی ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اس کا ہمارا لفظی ترجمہ. انشاءاللہ اب اپنی اس آیت کا ہم عربی لغت دیکھ لیتے ہیں کہ عربی کیا کہتی ہے، عربی گرامر کیا کہتی ہے. انشاءاللہ دل تھام لیجئے. سو جس کے لیے جو مشکل ہے تو وہ دل تھام کے بیٹھے اور زیادہ اس کو مشکل نہ سمجھیں انشاءاللہ، اور سلو ہی سمجھیں گے، آہستہ آہستہ تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج اس آیت کا ہم انالیسس بھی کریں گے، ساتھ ساتھ ایک نیا سبق سیکھیں گے عربی گرامر کا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پیاری سی سسٹر کے ساتھ، شفق کے ساتھ. اور تھوڑا سا ہم تکبیر سن لیتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں، تو عربی گرامر کے جو قواعد ہیں وہ ہمارے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Ji Shafaq, over to you. جزاک اللہ خیر سیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائیں اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کریں. جی الحمدللہ فضل ربی ہم آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا انالیسس کرنے جا رہے ہیں. تو تھوڑی سی ٹرکی اس میں ورڈز ہوں گے، تو کائنڈلی جو سسٹرز کو نہیں جو بگنرز ہیں جنہیں نہیں پتا عربک گرامر کا، وہ ان الفاظ سے ان سے جو ہے وہ ڈریے گا مت. ٹھیک ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو مشکل لگیں گے، ٹھیک ہے، تو ان سے گھبرائیے گا مت. انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ الفاظ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. دیکھیں جب ہم ایک بچہ ہے وہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن وہ جو سنتا جاتا ہے وہ اپنے میموری میں اس کو فیڈ کرتا جاتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی بولتا جاتا ہے. آپ اسے اگر سٹارٹنگ میں ہی آپ اسے اردو بولیں گے تو بچہ اردو بولے گا، انگلش میں بات کریں گے تو انگلش میں بولے گا، عربک میں بات کریں گے تو وہ عربی بولے گا. تو اسی طرح جب ہم ایک چیز کو سنتے جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو میموری ہے اس میں فیڈ ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کی جو ٹرمز ہیں اس سے آپ گھبرائیے گا مت، انشاءاللہ یہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب جب آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ اب جب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہوگا کہ اس میں کم سے کم یہ اسم ہے یا یہ کوئی فعل ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب کو جو ہے وہ عربک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں. آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ایاک. ٹھیک ہے، اب ہم نے انگلش میں بھی پروناؤنس پڑھے ہیں اور اردو میں ان کو کہتے ہیں ضمیر. ضمیر کیا ہوتا ہے یا پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں بار بار اس اسم کا نیم نہیں لیتے، ایک بار اگر اس کا نام لے لیا تو نیکسٹ ٹائم ہم کہتے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے کھایا، اس نے پیا. بار بار ہم یہ نہیں کہتے کہ عائشہ نے کام کیا یا عائشہ گئی، تو اس کی جگہ ہم پروناؤنس استعمال کرتے ہیں. تو جس طرح اردو میں اور انگلش میں پروناؤنس ہوتے ہیں جیسے ہی، شی، اٹ وغیرہ، اسی طرح اردو میں، اسی طرح عربک میں بھی پروناؤنس ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو کا دکھ رہا ہے ایاکا، کا جو کا دکھ رہا ہے نا، یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے. عربک میں یہ پروناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیری، آپ کے. ٹھیک ہے، جیسے اگر تعظیمن کہا جائے گا تو پھر آپ کے ہو جاتا ہے، کا مطلب تیرا، تیری، اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. اسی کا کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے. تو ایاکا سب سے پہلے تو کیا ہے؟ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ اسم ہے. حالانکہ اس میں آپ کو ال یا تنوین نہیں دکھ رہی، لیکن یہ ساری آیات آپ کو بتایا تھا کس سے ہے؟ پیچھے سے ریلیٹ ہو رہی ہیں، اپنی پچھلی آیات سے ریلیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایاکا سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک اسم ہے، اور اس میں ایا کے ساتھ آپ کو جو کا نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں ضمیر. وہ کیا ہے؟ پروناؤن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیرا یا تیری. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ دکھ رہا ہوگا، منصوب ضمیر. کا کو ہم نے کیا کہا؟ یہ ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ منصوب. ہم نے اسم کی اعرابی حالتیں پڑھی تھی اور انشاءاللہ اس آیت کو کرنے کے بعد ہم جو ہے اعرابی حالت کو بھی دیکھیں گے. تو اس میں ایک ٹرم یوز کی تھی ہم نے، منصوب کی، یعنی کہ نصب کی. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے یا دو زبر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایز اے آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جا رہا ہو. تو یہاں آپ کو مفعول لفظ بھی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا. تو یہ ضمیر کیا ہے؟ ایک تو یہ منصوب ضمیر ہے، یعنی کہ آبجیکٹیو ہے. پھر مفعول کے اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. مفعول یعنی کہ آبجیکٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، آبجیکٹ. اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں فاعل، مفعول. تو عربی میں بھی اس کو مفعول ہی کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے مفعول مقدم.
اس کو ہم آگے چل کر اس کی ایکسپلینیشن دیں گے. جب ہم اپنی آیات کو فنش کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں آیا یہاں پر. نیکسٹ ہم اپنے ورڈ کو دیکھتے ہیں نعبدو. نعبدو کا ہم نے ترجمہ کیا ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایکشن ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایکشن ہو رہا ہے, ایک کام ہو رہا ہے. جب کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل کہتے ہیں. فعل کو یعنی کہ وہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے. زمانے مینس کہ یہ کام یا تو پریزنٹ میں ہوا یا فیوچر میں ہوا یا پاسٹ میں ہوا, یہ ہے زمانہ. تو اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم عبادت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پریزنٹ میں. تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے پریزنٹ میں کرنا ہے؟ تو اس کا یہ ہمیں عربک گرامر نے بتایا کہ یہ ایک ٹرم ہے عربک کی, جیسے ہم کہتے ہیں فیوچر اور پریزنٹ. تو عربی میں ان دونوں زمانوں کو ایک لفظ میں سمو دیا گیا, اس کو ایک لفظ میں بند کر دیا اور اس کو نام دے دیا مضارع. ٹھیک ہے, اس کو نام کیا دے دیا؟ مضارع. اور اس میں کیا کیا؟ اس میں حال اور مستقبل دو زمانوں کو اکٹھا کر دیا گیا. کتنی خوبصورتی ہے قرآن میں کہ وہی لفظ جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے پریزنٹ ہے اور جو آنے والا ہے اس کے لیے فیوچر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ ہمیں ایٹ اے ٹائم حال بھی بتا رہا ہے اور ہمیں مستقبل بھی بتا رہا ہے. دونوں قسم کے لوگوں کے لیے وہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے. اتنی وسعت ہے عربی میں کہ نعبدو اس کا ہم دو طریقے سے ترجمہ کریں گے, ہم عبادت کرتے ہیں, اور فیوچر میں جو پڑھے یعنی کہ فیوچر میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ہم عبادت کریں گے. تو دو معنی اس میں اکٹھے ہو گئے, حال اور مستقبل, اور اسے کہتے ہیں فعل مضارع. اس ٹرم کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع, جس میں دو زمانے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. پریزنٹ میں ترجمہ کیا, کیوں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ کو یہ جو نون نظر آ رہا ہے نعبدو, نا, اس نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمارے پاس ضمیر ہے, جیسے ہم, ہمیں, وہ, تم, تمہارا. اردو میں پڑھتے ہیں نا ہم یہ ضمائر. اسی طرح عربک میں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے نعبدو, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو کیا ہے؟ یہ فعل ہے کیونکہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں, ایکشن ہو رہا ہے. پھر کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے, ماضی نہیں ہے, کیونکہ اس کی نون اور آخر کی پیش نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. پھر ابھی جو ہے جن سسٹرز نے نہیں پڑھا ہوا وہ اس کا باب بھی ہے, اس سے پریشان مت ہوئیے گا. جن سسٹرز نے پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ باب ناصرہ ہوتا ہے, تو یہ نون باب سے ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں فاعل کیا ہے؟ یعنی کہ نعبدو, ہم. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ نحنو کہتے ہیں عربی میں ہم. ٹھیک ہے, عربی میں نحنو کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم. تو اس میں جو فاعل چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نحنو ہے. ٹھیک ہے, آگے لفظ کو ہم چلتے ہیں. اور پھر اب اس میں دیکھیے جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ جملہ فعلیہ ہے. پھر آگے آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہے وا. یہ ایک حرف جو ہے یہ ان چاروں لفظوں کو جو ہے ایاک نعبدو اور ایاک نستعین کو جوڑ رہا ہے. تو جو جوڑنے والے حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف عطف. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جملوں کو, وہ لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں. تو یہاں آپ کو ایک ٹرم نظر آ رہی ہے حرف عطف, تو اس سے پریشان نہیں ہوئیے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وا جو ہے یہ ان دو کو جوڑ رہا ہے, آپس میں ملا رہا ہے, اور اس کا نام ہے حرف عطف. سیم آگے اگر ہم چلیں ایا کا, پھر یہ اسم ہے, پھر اس کے ساتھ وہی کنڈیشن ہے کہ کا کی ضمیر لگی ہوئی ہے, اور یہ کا کی ضمیر کیسی ہے؟ یہ منصوب ضمیر ہے. اور کیسے آ رہی ہے؟ یعنی کہ کام کیا جا رہا ہے کسی اور پر, تو مفعول ہے. نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں ہم نستعین. اب اس میں بھی آپ کو نون نظر آیا. ٹھیک ہے, تو نستعین اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں. اس میں بھی فعل ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے نا, آپ مدد مانگ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر
ہم نے پھر اس کا ترجمہ کیا کیا؟ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں. پریزنٹ میں کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور اس میں بھی ہم، فاعل کیا ہے؟ نحنو. نحنو چھپا ہوا ہے اس کے اندر، یعنی کہ فاعل جو ہے وہ نحنو ہے، ہم مدد چاہتے ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایاک نستعین فعل. سٹارٹنگ میں حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ہم نے کہا کہ جی یہ ایاک کا کیا ہے؟ اسم ہے. تو ہم کہیں کہ یہ بھئی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسے جملہ فعلیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی جب ہم ایاک کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اسے جملہ فعلیہ کیوں کہہ رہے ہیں. فعل سے جو جملے شروع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اب وا جو حرف عطف ہے اس سے پہلے جو ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. ان ٹرم سے کائنڈلی پریشان مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے. حرف عطف سے پہلے کو معطوف علیہ اور بعد کو معطوف کہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ایکسپلینیشن پہ. ایاکا، یہ ایاکا پہلے کیوں لگا؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ کا کی ضمیر لگائیں تو ہم اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یعنی کہ آیت میں جو کہا گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی یعنی کہ صرف تجھ سے ہی، یعنی کہ اور کسی سے نہیں. اگر ہم ہی ہٹا دیں تو وہ اس جملے میں زور پیدا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایاکا ہے یہ کیا ہے؟ زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور پھر اس کو پہلے لگایا گیا ہے، اسی لیے پہلے لگایا ہے تاکہ جملے میں زور پیدا ہو، اور زور مفعول کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. تو جو مفعول اور پہلے، تو اس کو نام دے دیا گیا مفعول مقدم. جو اوپر میں نے ایک ٹرم لکھی ہے مفعول مقدم، کیا ہے کہ اس کو پہلے استعمال کیا گیا ہے مفعول کو، تو اس کو نام دے دیا گیا مفعول مقدم. اس ٹرم سے کائنڈلی پریشان نہیں ہوئے گا. یا کا ہم نے شروع میں کیوں لگایا؟ کیونکہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ مفعول ہے، تو اس کو زور پیدا کرنے کے لیے اس ضمیر مفعول جو تھی اس کو ہم سٹارٹنگ میں لے آئے فعل سے. حالانکہ تھا یہ نعبدو، فعل پہلے تھا، لیکن ایا کو شروع میں لے کر آئے. کیوں؟ تاکہ جملے میں زور پیدا ہو، اس میں جو ہے وہ ایک شدت آ جائے کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مفعول مقدم کیوں کہا گیا، کیونکہ اس کو ہم شروع میں ہم نہیں لے کر آئے. خیر آیات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اتاری، لیکن عربی دان نے جب اس کا انالیسس کیا تو کیا کہ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اس منصوب ضمیر کو شروع میں لے کر آیا گیا تاکہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ایاکا صرف تیری ہی، ایک زور، ایک شدت پیدا ہو رہی ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اب یہ نستعین میں آپ کو ایک ٹرم نظر آ رہی ہوگی باب استفعال، جو کہ سسٹرز ہماری پڑھ چکی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ سین تا کا سانچہ اس میں نظر آ رہا ہے. نستا اس کو سین تا سانچہ کہتے ہیں اور یہ باب استفعال کہتے ہیں. اس کے نیم سے کائنڈلی پریشان مت ہوئیے گا. اب جو سسٹر جو جانتی ہیں ان کو ساری جو ہے وہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باب استفعال سے ہے. اور اس باب میں کیا ہوتا ہے؟ اس باب میں کسی بھی چیز کو مانگنے کی یا طلب یا چاہت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ اس باب پر اترتا ہے تو پھر ہم آٹومیٹیکلی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مانگنے کے لیے، چاہنے کے لیے، طلب کا اس کے اندر معنی آ جاتا ہے. تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ اس سانچے، اس باب کی وجہ سے اس کے ترجمے میں آیا ہے. الحمدللہ تھوڑا سا ٹرکی تھا، اس میں ٹرمز ایسی تھیں جو سسٹرز کو جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا لازمی کیجیے گا کہ اللہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے اور اس کو عربک گرامر کے ذریعے سمجھنے کے آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ایک سسٹر نے کوشچن کیا تھا کہ انہیں اعرابی حالت جو ہے وہ سمجھنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں، اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، یا وہ آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول. اور یا پھر عربی میں ایک تیسری ٹرم بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی
نسبت یا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان ٹرمز کے عربی میں کیا نیم ہے؟ جو سبجیکٹ ہے، جو فاعل ہے، اس کی جو اعرابی حالت ہے، اعرابی حالت ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اور منصوب. اس کو شارٹ وے میں کہتے ہیں نصب، اور مرفوع کو کہتے ہیں رفع. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند. ٹھیک ہے، بلند کرنا. تو عموماً جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہی ایٹ دی ٹاپ پوزیشن پہ ہوتا ہے نا. تو حالت جب وہ رفع میں ہوگا تو اس کے آخر میں اس کی ایک علامت ہے، اس کی پہچان ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فاعل ہے، یہ سبجیکٹ ہے؟ کہ اس اسم کے آخر میں پیش یا دو پیش آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، میں لکھا ہے میں نے کہ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ جملے میں اسم کے مقام کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی، یعنی کہ جو سینٹینس ہے اس میں جو ناؤن ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ ایز اے فاعل ہے، یعنی کہ وہ ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہے، یا اس پر کام کیا جا رہا ہے، یا اس کا نسبت یا تعلق ہے. اب اردو اور انگلش میں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو عربی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو عربک میں ہمیں ان کی حرکات سے، ان کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے، ہمیں اس سے پتا چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یا یہ آبجیکٹ ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے. تو کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ اگر اس اسم کے آخر میں پیش ہے یا دو پیش ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہوگا، وہ ایز اے فاعل آ رہا ہوگا. جیسے اس کی میں نے اگزامپل دی ہے، ذہب زیدن، ذہب زیدن. اب آپ کو نہ ترجمہ آتا ہے، نہ آپ کو میننگ جو ہے وہ آیت سے کچھ پتا چل رہا ہے. اب آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کون، کس پہ کام ہو رہا ہے، کون ہے کام کرنے والا. تو زیدن، زیدن پہ آپ کو دو پیش نظر آ رہی ہیں. تو یہ دو پیش، یا اگر اس پر ایک پیش ہوتی تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ذہبہ، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا، جانا. تو ذہبہ چلا گیا زید، زید چلا گیا. ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ زید چلا گیا. کیسے، کیوں کیا؟ کیونکہ زید پہ دو پیش ہیں، اور اس دو پیش نے ہمیں بتایا کہ زید جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے، ایز اے فاعل آ رہا ہے، خود کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس پر کام نہیں کیا جا رہا، وہ خود کام کرنے والا ہے. تو زید چلا گیا، اس پیش نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے کہ زید چلا گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں منصوب. منصوب کس سے ہے؟ نصب سے نکلا ہے. نون صاد با، نصب. نصب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کو فکس کر دینا. ٹھیک ہے. تو اگر اسم کے آخر میں اسم کے آخری حرف پر اگر آپ کو زبر یا دو زبر نظر آئیں تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے تو وہ آبجیکٹ ہے، وہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے. جیسے میں نے اس کی اگزامپل دی، نصر زیدن. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے، لیکن زیدن، زیدن کی دو زبر نے ہمیں بتایا کہ زید پر کام کیا جا رہا ہے. اب ہم اس نے یہ نہیں کریں گے کہ زید نے مدد کی، نہیں، ہم اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے. ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ نصرہ، اس نے مدد کی، زیدن، زید کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ زید کی مدد کی جا رہی ہے تو زید پر کام کیا جا رہا ہے، اور زید ایز اے آبجیکٹ آ رہا ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں آخری حرکت نے بتایا کہ یہ ایز اے آبجیکٹ ہے. یہاں ہم اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے کہ اس نے زید کی مدد کی. سیکنڈ، تھرڈ جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے مجرور. مجرور کس سے نکلا ہے؟ جر سے. جیسے ہم نے پڑھے تھے حروف جر بھی، لام زیر لی، للہ، کیا ہے؟ حروف جر ہے. ٹھیک ہے، تو جر کیا ہے؟ کہ وہ نسبت اور تعلق ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ کہ اگر اسم کے آخر میں، اس کی علامت ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جری حالت میں ہے یا اس کا کوئی تعلق شو ہو رہا ہے؟ اگر اس اسم کے آخر میں زیر ہے یا دو زیر ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں نسبت یا تعلق ہے. جیسے اس کی اگزامپل دی گئی، کتابو زیدن، کتابو زیدن. اب ہم اس میں ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ زید کی کتاب ہے؟ اس دو زیر نے ہمیں بتایا
کہ یہ کتاب ہے، اس کا نسبت یا تعلق کس سے شو کیا جا رہا ہے؟ زید کے ساتھ، تو یہ زید کی کتاب ہے. ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کی کتاب. اور یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ دو زیر نے. تو 3 اعرابی حالتیں ہو گئیں. اگر تو اسم کے آخر میں پیش ہے تو وہ ایز اے سبجیکٹ ہے، ایز اے فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. اگر اسم کے آخر میں 2 زبر ہے یا 1 زبر ہے تو وہ کیا ہے؟ ایز اے آبجیکٹ ہے، ایز اے مفعول ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور اگر اس اسم کے آخر میں زیر ہے یا 2 زیر ہے تو وہ اس کے ساتھ کنیکشن ہوگا، اس کے ساتھ نسبت ہوگی یا تعلق ہوگا. آئیے تھوڑی قرآن سے جو اگزامپلس ہیں اس سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی اگزامپل ہے خلق اللہ السماوات والارض. اب خلق پیدا کیا، اللہ اللہ نے. اب ہم نے یہاں کیا کیا ترجمہ کیا کیا؟ پیدا کیا اللہ نے، یعنی اللہ کی پیش نے ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لفظ یہاں پر بطور فاعل آ رہا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا. اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیدا جو ہے نعوذ باللہ کہ کسی اور نے، نہیں، یہاں کیا کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے. تو اللہ کیا ہے؟ کام کرنے والے. وہ ایز اے فاعل آ رہے ہیں یہاں پر. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو. اس پیش نے ہمیں اس کا ترجمہ بتایا کہ یہاں اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جلالہ جو ہے وہ بطور فاعل آ رہا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اگزامپل میں فَادْعُ اللَّهَ. فَادْعُ اللَّهَ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری حرف پر کیا ہے؟ لفظ ہا پر زبر ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فَادْعُ پکارو، اللہ اللہ کو. اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کام کس پر کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے. یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پکارا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم کیا کریں گے؟ پکارو اللہ کو. اس زبر نے ہمیں بتایا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جلالہ جو ہے وہ بطور مفعول آ رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے. مخلصینہ خالص کرتے ہوئے لہ الدین، اس کے لیے دین کو. حالت جر کی اگزامپل دیکھتے ہیں. تھرڈ محمد رسول اللہ. محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رسول ہیں، اللہ ہی. اب یہ ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے، رسول ہیں اللہ کے. اب رسول کا تعلق یا نسبت کس سے شو کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور ہمیں کس نے بتایا؟ اس زیر نے بتایا کہ رسول کا تعلق اللہ سے جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. تو اس کا پھر ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. امید ہے کہ جو ہے وہ سسٹر جنہوں نے کوشچن کیا تھا یا اور بھی دوسری سسٹرز کو اب جو ہے یہ آسانی ہو جائے گی پہچاننے میں کہ یہ ایز اے فائل ہے، سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے، یا اس کی اعرابی حالت کیا ہے. تو جو بھی غلطی کوتاہی اللہ جو ہے وہ مجھ سے اس میں ہوئی بیان کرنے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک شفق. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن تھی دونوں چیزوں کی. ایک ریپیٹیشن ہو گیا کہ اسم کے بارے میں، اور ایک آیت کی ایکسپلینیشن ہو گئی. اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے سیکھی کہ اس کی کیا آیت جو تھی وہ اس میں کیا ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی آیت سے ریلیٹڈ. الحمدللہ. جن کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کوشش کریں سمجھنے کی، اللہ سبحانہ سے دعا کریں اور بالکل ہی پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ بہت سے ایک دو چیزیں تھیں جو بہت ڈیفیکلٹ تھیں، مشکل تھیں نئے لوگوں کے لیے. سو ان پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. جو ابھی انیشیل چیزیں ہیں جیسے اسم کیا ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، تو فی الحال ابھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ اس کا مطلب اور معنی سمجھ آئے گا، اور پھر آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم تفصیل دیکھیں گے لفظی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو آج ہمارے ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے موجود ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہیں سسٹر عظمیٰ جی. جی اوور ٹو یو عظمیٰ جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی، قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا، ہم نے اپنے رب کی پہچان، معرفت حاصل کی، اس کو جانا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پھر اس کی صفات کو جانا، پھر جانا کہ اس کی قدرت کیا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جس دن ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اس دن کا بادشاہ، اس دن کا مالک واحد وہی ہے. اب جو سورت ہے جو آیت ہے، آیت نمبر 4 بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ دیکھیے اس آیات کا تسلسل کہ جیسے ہی انسان نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تو سب سے پہلے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے ہر روز ہر نماز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ چیز غور طلب ہے کہ انسان نے جیسے ہی اپنے رب کی معرفت کو حاصل کیا تو فوراً جھک گیا، تو فوراً کا مان لیا، فوراً شرک سے باز آ گیا، فوراً اسے اپنا معبود مان لیا، اور کیا کہا؟ صرف تیری ہی، ون اینڈ اونلی یو، صرف تیری. یعنی اب انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، واحد ایک اللہ. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ جو ورڈ ہے نعبد، یہ نکلا ہے عین با دال، یعنی عبد اور عبادت سے، عبودیت سے. تو عبودیت یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور اگر اسے اسلامی اصطلاحی معنوں میں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا، محبت، تعظیم اور اطاعت کے ساتھ، اور فزیکلی اپنا ماتھا زمین پر رکھ دینا، جیسے ہم نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا؟ ایاکا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب جو آسان لفظوں میں اگر آپ عبادت سے مراد پوچھیں تو ہر وہ عمل اور بات جو اللہ سے جوڑ دے، جو اپنے رب سے بندے کو جوڑ دے، وہ عبادت ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اس میں اگر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی خاطر وہ عمل ہے تو وہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں تلاوت کر رہی ہوں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. وما، اور نہیں، خلقت الجن، پیدا کیا میں نے جنوں، والانس، اور انسانوں کو، الا، مگر، لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہماری انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رب کی عبادت، ہر حال میں بات کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ عبادت. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی، اور زندگی اور موت کے سارے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں. تو لہٰذا صرف اسی کا حق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزاریں. اور صرف اللہ ہی کی ذات اتنی قادر ہے، اتنی رحیم، رحمان اور بادشاہت والی ہے کہ انسان اسی کی عبادت کرے.
اسی لیے حدیث بخاری ہے جی حدیث بخاری ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی. معذرت اگر کوئی میرے سے ورڈ چھوٹ جائے کیونکہ اس وقت کچھ سچویشن ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. پھر تھوڑی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. پھر فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. پھر فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. جی اب یہ ہے کہ اب ہمیں عبادت کرنی کیسے چاہیے، یعنی عبادت کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ معرفت الہی، جو کہ علم سے اور قرآن کے علم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے سے؟ ہمارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی حکومت کتنی ہے، وہ کتنا قادر ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں دنیا میں مطلب کس نے پیدا کیا، اور لوٹ کر ہم نے مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. لہٰذا معرفت الہی کے لیے قرآن کا علم بہت ضروری ہے، اور معرفت الہی کے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اور معرفت الہی سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک محبت، اطاعت، تعظیم، اور ایک خوف. اب سب سے پہلے محبت کے بارے میں یہ ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق سے محبت کرے اور خالق کی ہی خواہش اور رضامندی کے لیے دوسروں سے محبت کرے. مگر شیطان کے وسوسوں اور گمراہی نے انسان کو اصل مقصد محبت سے ہٹا دیا. محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر عمل کو خالص بناتا ہے. مثلاً ماں کی محبت اولاد کے لیے، سپاہی کی محبت اپنے ملک کے لیے، طالب علم کی محبت علم حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح مومن کی محبت تب تک خالص نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اپنے معبود سے محبت نہ ہو. اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے. یعنی جن باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اسے کریں، اور جن سے روکا ان سے رک جائیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کر کے ہی ہم اس کے شکر گزار اور قدردان بنیں گے، اور ہمیں اس کی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب کیا ہے، اور اس سے محبت کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے خالص محبت اور خالص عبادت کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ تو سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے، آیت نمبر 31 ہے جی اس کی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خالص محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں، نشانیوں پر غور و فکر کر کے، اور اللہ کی
خالص اور صحیح عبادت کا طریقہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ اب دوسری چیز، خوف۔ جس طرح محبت ایک جذبہ ہے، احساس ہے، فطری عمل ہے جس کے بغیر خالص عبادت ہو نہیں سکتی، اس طرح خوف بھی ایک جذبہ احساس کا نام ہے۔ اب خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طاقت، پاور، قدرت کا علم ہونے سے۔ مثلاً سانپ ہے، ہم جانتے ہیں کاٹ لیا تو مر جائیں گے، آگ ہے جل جائیں گے، پانی ہے ڈوب جائیں گے، اونچائی ہے گر جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ لگے، نقصان میں اپنی جان لگے، اور دوسرے کی پاور کا احساس ہو، دوسرے سے خوف کا احساس ہو۔ لہٰذا جس وقت انسان کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو وہ گزار رہا ہے فانی ہے، اور اس نے اپنے ہر ایک عمل کا جواب اپنے مالک کو، اپنے رب کو دینا ہے، اور واحد وہی اس روز فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کے عمل جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں، تو وہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے میں زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ عبادت اپنے لیے نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، اس مالک یوم الدین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ پھر نہ وہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ لوگوں کی، نہ رات کی، نہ دن کی۔ ہر وقت اسے یہی ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے کسی عمل یا بات سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور اسے ہی تقوی، اور اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا، اور اس کی رضا کی ہی خاطر کسی کام سے رک جانا، چھوڑ دینا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو خلاصہ کیا ہے میری بات کا؟ تو خالص عبادت کے لیے معرفت الہی ضروری ہے، اور اس معرفت الہی سے ہمارے دل میں اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور تقوی پیدا ہوگا۔ ابھی تک جو ہم نے اس آیت میں اتنے حصے میں جو پڑھا، وہ کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی، اے اللہ صرف تیری ہی۔ ہمیں پتہ چل گیا ہمارا رب صرف تو ہی ہے، صرف رب تو اور میں، صرف تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا سب کچھ۔ تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، یہ ہے عبادت۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اسی ہی کی مدد درکار ہے۔ اس قدر ہم انسان کمزور ہے، ہم کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کے لیے بھی کس کی مدد درکار ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی۔ اب یہ سوال ہے کہ انسان مدد کس سے مانگتا ہے؟ جو طاقتور ہو، وسعت والا ہو، عطا کرنے والا ہو، جس کے دروازے مدد کے لیے کھلے ہوئے ہوں، جس پر بھروسہ ہو، یقین ہو کہ یہ میرا کام کر سکتا ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اس سورت کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر اس بات کو سمجھیے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے جی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور ایماندار کمزور ایماندار سے بہتر ہے اور اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے، البتہ دونوں میں بھلائی موجود ہے۔ فائدہ مند چیز کا لالچ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، کمزوری کا اظہار نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں انسانوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اور دوسرا سوال یہ کہ انسان کی مدد میں اور اللہ کی مدد میں کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم انسانوں کی مدد نہ لیں،
لیں، ضرور لیں، کیونکہ اللہ نے ہی وسیلے بنائے ہیں اور ان وسیلوں کو اختیار کرنے کا کہا ہے، مگر ٹاپ پر سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگ کر سبب اختیار کرے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ جوتے کا تسمہ تک اللہ سے مانگتے تھے۔ تو فارمولا یہ ہے کہ پہلے اللہ کا در پھر کسی اور کا گھر۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، سچی ہے، لگن ہے، اللہ کو پکارا ہے سچے دل سے، تو سبب خود چل کر آپ کے گھر آ جائے گا۔ مانگنے میں تڑپ ہونی چاہیے، آپ کے اندر اللہ سے مانگنے میں تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ذات ایسی رحیم ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ بیمار ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، گھر سے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر تو سبب ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو وہ درست نہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ شرک بن جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی بندوں اور اللہ کی مدد میں فرق۔ اللہ کی مدد کامل ہے، بندے کی مدد ناقص ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ نواز کر خوش ہوتا ہے، چاہے بار بار عطا کرنا پڑے، جتنا بھی بندہ اس سے مانگے وہ تھکتا نہیں۔ بندہ بار بار مدد کرنے سے تھک جاتا ہے، کتراتا ہے، برا مناتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بندہ احسان جتلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ لہٰذا اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ہر پر اللہ کی مدد درکار ہے، وہی اسباب اور وسیلے بنانے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کو مدد کے لیے پورا پکاریں، کیونکہ جب رب مدد کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد میں لگ جاتی ہے، امپاسبل پاسبل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر عبادت کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق مانگیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ سنن نبی داؤد 1522 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کا کرنے کے کام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، محبت اور خوف کے ساتھ، کیونکہ انسان دو جذبوں میں سے ایک جذبے کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یا تو محبت شوق سے یا خوف سے۔ اگر کام کے لیے پہلے اللہ کے در پر، ہر کام کے لیے پہلے اللہ کے در پر جائیں، اس سے مدد مانگے، پھر کسی اور کے در پر جائیں۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہوں، پازیٹیو رہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ تو آج ہم نے بہت خوبصورت آیت جہاں سے انسان کا پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تو اللہ کی معرفت ہمیں مل گئی، انسان جو چیز اللہ سے کہہ رہا ہے، کیا صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اب اللہ کا جو بھی عبادت کا کام کریں گی وہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے کریں گی کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس رب کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور اپنی ہر بات اور عمل کو عبادت بنا کے گزاریں گی۔ الحمدللہ۔ اوور ٹو یو سیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت ایکسپلینیشن، اور میرا تو دل ایسا کہ ڈوبے چلا جائے۔ الحمدللہ کہ عبادت اور مدد دونوں میں فرق ہمیں محسوس ہو گیا ہوگا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد، اور ہمیں یہ احساس ہوا ہوگا کہ جب ہم روز اتنی دفعہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، 17 دفعہ اس آیت کو پڑھتے ہیں نماز میں پورے دن میں، تو اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرا رب، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے تعریفیں پڑھ لی، اس کی معرفت جان لی، اب مجھے کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے، اور کیا کرنا ہے مدد مانگ کے؟ عبادت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کہ عبادت اور مدد دونوں صرف کس کے لیے ہے اور کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یاد رکھیں انسان کی مدد کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنی امی کو پکارتے ہیں، ہائے امی، او امی۔ امی کیا ہے؟ انسان ہے نا،
تو اس سے پہلے ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں تو ہمارے پاس آتی ہے ہمیں محبت دینے کے لیے، ہے نا، لیکن ہمیں شفا کون دیتا ہے؟ ہمارا رب دیتا ہے. ماں تو ہمیں ایک دلاسے دیتی ہے کہ تکلیف میں ہمیں تکلیف کا احساس کم ہو جائے. وہ ہمارے درد کو نہیں مٹاتی، ہمیں احساس کم دلاتی ہے، بانٹ لیتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی شفا رکھتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہر معاملے میں اپنے رب کو ہی پکارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سو مخلص ہو کے اس آیت کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور سمجھ کے پڑھیے گا، ساتھ ساتھ دعا یاد کرتے جائیں. جیسے کہ ہمیں عظمیٰ جی نے بھی بتایا کہ بہت خوبصورت دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے عبادت کی توفیق کے لیے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما، آمین. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، تو کمزوری کے لیے بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، یاد کرتے جائیے اور پڑھتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب، اگلے سیشن کی طرف چلیں گے، تجوید کی طرف. تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے لیے تکبیر سن لیجیے تاکہ فریش ہو جائے اور مائنڈ تھوڑا سا اور تر و تازہ ہو جائے تھوڑی تجوید پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، اور میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کا میں نے ٹائم اوپر لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی عطوفہ، اوور ٹو یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ لوگ بالکل خیر عافیت سے ہوں گے. اچھا، جتنے بھی ہمارے پریویس لیکچر ہو چکے ہیں اس میں اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، لام کا قاعدہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے، حروف حلقی اور حروف قلقلہ. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ حرکات ثلاثہ کو دیکھیں گے. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3. ٹھیک ہے، عربک میں 3 کو ہم لوگ ثلاثہ بولتے ہیں. حرکات انگلش میں اسے موومنٹس کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حرکات جو ہوتی ہیں وہ عربک ٹرمز میں ہم 3 ہوتی ہیں. ٹھیک، زبر، زیر اور پیش. جسے اگر ہم دیکھیں عربک میں تو زبر کو ہم فتح بولتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. بہرحال اگر ہمیں یہ تینوں نام بھی پتہ ہو تو ہم زبر زیر پیش کہہ کے اس کو زبر زیر پیش کہہ کے ہم کسی اور تیسرے بندے کو بھی بتا سکتے ہیں ایزیلی. زبر کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کا قاعدہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. زبر میں جو ہوتا ہے وہ سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے. مطلب کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں گولائی نہیں آئے گی، ہونٹوں کی گولائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سیدھا. آگے دیکھتے ہیں، ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی، جیسے کہ با زبر با. ٹھیک ہے، اس میں سیدھا آپ کے جو ہونٹ ہے نا، اپنے آپ ہونٹوں کو اگر دیکھیں تو بالکل اسٹریٹ رہتے ہیں. با زبر با، تا زبر تا، تا زبر سا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کا جو ہونٹ ہے وہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہو رہے، کوئی نہ نیچے جا رہے ہیں نہ اس گول ہو رہے ہیں. ٹھیک، اب زیر کو دیکھیں یعنی کسرہ کو، تو ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کے پڑھتے ہیں ہم لوگ. با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. سی، ٹھیک ہے، بی تی سی ہو گیا. اور اسی طرح پیش کو بھی ہم ہونٹوں کی گلائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. صحیح، بو تو سو. ٹھیک، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یقیناً قاعدہ بھی کرواتے ہیں خود سے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اسے اس طریقے سے ہی پڑھیں جس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ با زبر با ہی پڑھے، نہ کہ با الف کے ساتھ ہم لوگ پڑھے. کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا با زبر با کو وہ مد اصلی کے فارم میں پڑھتے ہیں، اس کے آگے مد اصلی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، با زبر با، تا زبر تا. تو اس طریقے سے ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. تنبیہ ہم اگر دیکھیں اس کی یہ ہے کہ پیش جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے پوری طرح گول ہونے سے ادا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہونٹوں کا دائرہ جتنا کم ہوگا پیش اتنا ہی صحیح ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اپنے ہونٹوں کو جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے چیک کریں تو جو ہونٹ ہوتے ہیں نا، جو لپس ہیں آپ کے، وہ شارٹ ہی، مطلب اس کی جو گلائی ہوتی ہے نا وہ بالکل
हल्के से बंद होगी, बू, ठीक है, बू, यानी कि आप ज्यादा नहीं खुलेंगे, हल्के से बंद होंगे, ठीक है, बू, तू, सू, से इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें हम देखें इसकी अगर प्रैक्टिस करें तो इन वर्ड्स के साथ जो हमारे पास दिए गए हैं इस पे स्क्रीन पे, जबर जो है देखिए, अगर जबर को जआला, ठीक, जीम जबर जा, आइन जबर आ, लाम जबर ला, जआला। अब इसको लंबा नहीं किया हम लोगों ने, जआला, ठीक, जआला, आदला, सजदा, सा, सीम जबर सा, सजदा, सही। इसी तरह जेर के साथ देखें, ई बीली, अलिफ जेर ई, बा जेर बी, लाम जेर ली, ई बीली, ठीक, ई बीली, सही। इस तरीके से पेश को देखें, सुहुफुन, सुहुफुन, अब सुहुफुन नहीं बोला हमने, हमने इसके आगे वाव से बचना है, ठीक है, जो वाव मदिया है उससे बचना है, स्वाद के ऊपर पेश है तो उसको पेश ही रहनी चाहिए। सुहुफुन, कुतुबुन, फुउलु, फुउलु, सही। अब तीनों इकट्ठी हरकत को अगर देखें एक साथ जबर ज़ेर पेश के साथ, खुलिक़ा, दुइया, उरिया, उखिज़ा, बुग़िया, जुमिया, हुशिरा, कुतिबा, सही। नोट पे देख लेते हैं हम लोग कि सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि हर एक हरकत में दूसरी हरकत की कैफियत और हालत जो है वो पैदा करने से बचें, यानी कि जबर में होंठों को गोल कर देना या होंठों को नीचे की तरफ झुकाने से बचें आप लोग। जैसे कि अब जबर में हम देखते हैं एग्जाम्पल, कौला, कौला को आपने कौला नहीं पढ़ना, ठीक है, होंठों की गुलाई से बचना है। अगर उससे आगे अलिफ है तो उसको अलिफ ही रहना चाहिए, कौला, कौफ अलिफ ज़बर कौ, ठीक है, कौला। इसी तरह अल्हम्दु, अल्हम्दु, अब इसको अल्हम्दु नहीं पढ़ना, सही, उसको जबर है, अल्हम्दु, हा, हमदु, ठीक है। अगर दोनों से इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो ठीक होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड पॉइंट चेक करें, सेकंड पॉइंट में ये है कि सॉरी, जेर का चेक करते हैं। जेर में ये है कि आपका जो ना ही मुंह खुलना चाहिए पूरा और ना ही आपके होंठों की गुलाई आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अर्रहीम, ठीक है, अर्रहीम, सही, पूरा मुंह नहीं खोला हमें, जैसे कि हमने बाकी उसमें जबर की सूरत में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका मुंह जो आपके होंठ है उसको नीचे की तरफ ही झुकना चाहिए। इसी तरह अगर सिरात, ठीक है, सिरात, ठीक है। अब पेश में देखें तो पेश जो है वो मुंह खुल जाए या होंठ नीचे की तरफ माइल हो जाए, इससे परहेज करना चाहिए हमें। जैसे कि देखें, फकुलूहु, कुलू, कुलूहु, सही, फकुलूहु, इन्नी तुबतु, तुबतु, ठीक, तो पेश तू, सही। अच्छा, अब हम लोग सेकंड पॉइंट इसका चेक करें तो हरकत को खींचने से बचना है, क्योंकि जबर में अलिफ, जबर में या और पेश में वाव पैदा हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग उसमें मद असली कर देते हैं, ठीक है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा बना देते हैं उसको हमेशा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में हा को जबर, ठीक है, हा की जबर को दाल की पेश को और हा की जेर को इस तरह खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाही, इस चीज से परहेज करना है, अल्हम्दुलिल्लाही, सही। अब वो ही हाजिर ही है ना, तो वो हाजिर ही हो, हा के आगे या लगा के हमें उसे या मद्दा नहीं बनाना, सही। अल्हम्दुनि, अल्हम्दु, सही, सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाही, सही हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, जबर मुंह को ज्यादा खोलने और जेरो पेश को मजहूल पढ़ने से बचें, यानी अल-आलमीन, ठीक है, मुंह नहीं पूरा अपने खोलना, ठीक है, अब मतलब जेर की सूरत में या पेश की सूरत में। और इसी तरह अलिफ की सूरत में अगर हम लोग उसको जबर की सूरत में देखें तो हमने आलिमीन ऐसे नहीं पढ़ना, सही हो गया। सिंपल तरीके से एक नॉर्मल फॉर्म में रहे, अल-आलमीन, मालिकी, इय्याका, इय्याका, कुछ लोग ना इय्याका पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
ٹھیک ہے، یہ لہن جلی میں شمار ہوتی ہے یہ چیز، مطلب یا کے بعد جو الف ہے نا اس کو بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر نوٹ کرنا چاہیے جب بھی آپ لوگ نماز پہ، خاص طور پہ نماز میں یہ چیز غلط ہوتی ہے تو کیا ہم لوگ ایاک پڑھ لیتے ہیں اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تینوں چیزیں امید ہے کہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہوگی ہوں گی۔ ایک دفعہ ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس آیت ہے اس کی، تو کون کرنا چاہے گا پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے۔ جی رابعہ۔ جی میم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پلیز آپ ساتھ پڑھیں گی؟ ہاں جی جی جو ہماری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوبارہ پڑھیے اسے، نعبد کو، نعبد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز میں بتاتے چلو، یہاں پر کچھ لوگ جھٹکا بھی دیتے ہیں اس کو، جو اس جھٹکے سے بھی پرہیز کرنا ہے ہم لوگوں نے، خاص طور پہ آئین جب آتا ہے نا تو آئین میں جی نعبد، ٹھیک ہے، نعبد، ٹھیک ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو واو مدہ نہیں بنانا، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ بشرا۔ جی بشرا آپ ادھر ہیں؟ جی السلام علیکم، کھل نہیں رہا تھا۔ جی 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 کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بشرا پلیز آپ پڑھیے ایک دفعہ، آپ خود سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا نعبد کو دوبارہ پڑھیے گا۔ نعبد، نہیں آپ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ جھٹکا دے رہے ہیں۔ جی میں دے رہی ہوں، جی نعبد، چلے آئین دینا میں سے نہیں نہیں چاہیے نکل، لیکن مجھے بھی محسوس جی ہوتا ہے کہ میں نعبد، صحیح پڑھا دوبارہ پڑھیے۔ ہاں جی اب صحیح پڑھا آپ نے۔ نعبد، نہیں جھٹکا آ رہا ہے، بے شک آپ اس کو آئین، بے شک آپ کو نہیں نکلتا تو کوئی مسئلہ نہیں، نعبد پڑھ لیجیے فی الحال۔ نعبد، جی بجائے جھٹکے دینے کے ہم اس کو سمپل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے کہ اس کو آئین کے مخرج سے نکلے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور نعبد آپ لکھیے گا۔ جی ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین۔ جی بارک اللہ، جزاک اللہ۔ جی نیکسٹ فوزیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ پڑھیے۔ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ شازیہ۔ جی شازیہ۔ شازیہ آپ ہیں ادھر؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ساجدہ۔ جی السلام علیکم۔ جی 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 شازیہ، جی آپ پہلے جی پڑھیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھیے نعبد کو۔ ایاک نعبد، نعبد، ہاں جھٹکا آ رہا ہے میرا بھی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیے دوبارہ پڑھیے۔ نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے اس کو نعبد پڑھا اس ٹائم، پہلے ٹھیک پڑھا تھا۔ اچھا نعبد، جی دوبارہ پڑھے۔ ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جب آپ پڑھتے ہیں نا اس میں نعبد، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو لمبا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ پیش ہے، میں تھوڑا سا وہ جی جی
إياك نعبد وإياك نستعين. جی بالکل. ٹھیک ہو إياك گیا نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، اس سے اچھا پڑا. ٹھیک ہو گیا. جی ساجدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پڑھیے. إياك نعبد وإياك نستعين. دوبارہ سے. إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ، صحیح ہو گیا. جی جی سیدہ. بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. عطوفہ بارک اللہ فیک، اور آپ سب سسٹرز کا بھی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نستعین، جو کچھ سسٹرز نے پڑھا تھا نستعین، تو کوشش کریں کہ جو زبر ہے ہم نے اس کو زبر ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جیسے ابھی پڑھا تھا نا عطوفہ نے بتایا، اس کو گول نہیں کرنا. نستعین، ٹھیک ہے. جہاں پہ زیر ہے تو ہم نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے، ہونٹ کو. اپنی ہونٹوں کی حرکات کو یاد رکھے نا کہ ہونٹوں کی حرکات کیسی جا رہی ہیں. زبر میں وہ کھولیں گی، ٹھیک ہے، اور پیش میں گول ہو جائیں گی، اور زیر میں ایسے جیسے ورٹیکل، جیسے ہمارا وہ جس طرح دائیں سے بائیں اس طرح ہونٹ ہمارے کھولیں گے، ٹھیک ہے. تو نستعین، تا کو ہلکا رکھیں، نستعین، ٹھیک ہے. نستعین. اور پھر جیسے عطوفہ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ عین پہ جھٹکا نہ آئے. نعبدو، نعبدو، اور دال کو ہم نے لمبا نہیں کرنا نا، ہمیں نعبدو پہ رک جانا ہے. نعبدو اس طرح نہیں کرنا، صحیح ہے. تو اب جب آپ تلاوت کریں گے نا، نماز میں بھی پڑھیں گے، تو اس پہ فوکس رکھیے گا کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. کا اور یا پہ جو شدہ ہے تو آپ نے اس کو زیادہ اتنا زور سے نہیں ادا کرنا، اتنا بھی زور سے نہیں ادا کرنا کہ اس میں بالکل ایسے لگا کہ ہم اس کو ایسے پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں اندر، ایسے نہیں کرنا. کا ہلکا، کا بالکل ہلکا سافٹلی، اور شدہ ہے تو وہ ڈبل دوبارہ دہرائی آ جائے گی. کا، ٹھیک ہے. کا نستعین، کا اس طرح. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے جی. تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو اس طرح تلاوت رکھیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے، آمین. اچھا جی، تھوڑی سی لاسٹ رہ گیا ہمارا، اور 1-2 منٹ کی ہم ثنا سے ٹپ لے لیتے ہیں کہ ہم قرات میں مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں اپنے لیے. تو آج کیا بتا رہی ہے ہمیں ثنا؟ جی ثنا اٹھیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. جیسا کہ ہم لوگوں نے بہت ساری ٹپس پڑھی ہیں قرات کے حوالے سے، تو آج بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ جو بھی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. آج کی ٹپ جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت مشکل ہے. سمپل اس طرح سے ہے کہ آسان ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے، یعنی صبر کرنا، تھوڑا پیشنس رکھنا ہے اپنی قرات کو بہتر بنانے کے لیے. اور مشکل اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم صبر نہیں کرتے، ہم پیشنس نہیں رکھتے. تو خود کو ٹائم دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی دن میں یا ایک ہی سال میں، بعض اوقات ایک ہی سال کے اندر بھی آپ لوگوں کو قرات کرنی نہیں آ رہی ہوتی، تو اپنے آپ کو ٹائم دیں. 1 سال 2 سال 3 سال بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کی قرات بہت اچھی ہو جائے گی. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑنا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا سیکھیں، ایک آیت سیکھیں، لیکن اپنا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھیں، اور سنیں زیادہ، کیونکہ جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ایبزارب کریں گے، اور پھر آپ اچھی طرح سے پڑھ بھی سکیں گے. تو آج کی یہی ٹپ تھی، اور امید ہے کہ آپ اس پر بھی عمل کریں گے. اور بس یہی تھی آج تک کے لیے.
जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सना। बहुत खूबसूरत बात कि सब्र रखें और कुरान से अपने आप को जोड़ के रखें। जितना आप कुरान से अपने आप को जोड़ के रखेंगे उतना ही आप जो है वो इससे क्लोज होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो खूबसूरत सा सेशन इस आयत का ख़त्म हुआ और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने क्या सीख रहे हैं ज़रूर शेयर करें। और उससे पहले एक दो सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, रेडी रहिए कि आपने क्या सीखा, ज़रा मैं तो देखूँ ज़रा। आप लोग होमवर्क तो करते नहीं हैं गंदे बच्चियों की तरह, तो मैं इधर ही पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या सीखा। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारी जो सिस्टर्स दिल खोल के होमवर्क करती हैं, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि इतनी मेहनत से और इतनी लगन से अपने इल्म में पुख्तगी लेकर आती हैं सारी सिस्टर्स। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इसकी बहुत बहुत बेहतरीन जज़ा दे, आमीन। और जो नहीं करता उनके लिए भी सेम दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें भी यहाँ आने क्या भरपूर 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 अजर दे और उनके इल्म और अमल दोनों में बरकत अता फरमाए। जी जनाब, हमने जो आयत पढ़ी थी आज, तो उसमें जो हमने बातें सीखी, तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि नाबुदू का जो माना है वो क्या है, जो लफ्जी माना है। आप लोग बोल भी सकते हैं, ठीक है, जो बोलना चाहता है तो वो आप लोग के लिए मैं जरा एक सेकेंड कर दूं। जी, तो नाबुदू का लफ्जी माना क्या पढ़ा था हमने? जी नासरा जी, हम सिर्फ करते हैं, हम इबादत करते हैं, सिर्फ नहीं है, हम इबादत करते हैं। ठीक है, बारकल्लाह। ठीक है जी। और इबादत के लिए जो है वो कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं? बड़ी डिटेल से इसमें उस्मा जी ने इस पे नजर रोशनी डाली थी। और इबादत के लिए 3 चीजें क्या जरूरी हैं? मैं बता सकती हूँ। जो बताना चाह रहे हैं बता दें, लिख भी सकते हैं, जो लिख सकते हैं तो वो लिख दें, जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। हैंड रेज है किसका? शफक का। जी पहले सईदा पूछ ले जो बताना चाह रही थी। हाँ जी, मेरे ख्याल से काफी सारों के माइक खुले हैं, तो हाँ, बुशरा बाजी आप बताना चाह रही थी। जी, और इसके ऊपर उन्होंने डिटेल से कहा था, पहले तो हमें इल्म होना चाहिए जिस हस्ती की हम इबादत कर रहे हैं, उसके मुतालिक उससे डीपली इन टच होना चाहिए। बिल्कुल, और वो इल्म और उसका हमें पता चलना चाहिए कि उसका कोई शरीक नहीं, अगर इबादत हम कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमने इस चीज पे जोर देना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बारकल्लाह भैया की कोई और दूसरा पॉइंट कोई और बताए? हाँ नहीं तो मैं भी बता सकती हूँ। बिल्कुल, वो इल्म जो कि हमें मार्फत इलाही सिखाएगा, वो इल्म पहले इल्म आएगा, यानी कि वो इल्म कुरान से आएगा। ठीक है, तो इबादत के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहला क्या है? मार्फत इलाही। और मार्फत इलाही कहाँ से आएगा? इल्म से आएगा। और इल्म जो हमें दिया गया है वो क्या है? कुरान और सुन्ना। ठीक है, 2 चीजें हैं, कुरान और सुन्ना। दूसरा पॉइंट, इबादत के लिए क्या चीजें जरूरी है? हाँ जी, चैट में भी लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। सिस्टर राबिया ने लिखा है, मार्फत इलाही, मोहब्बत, खौफ, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाह, के मोहब्बत और खौफ, और यही हमें क्या बताएगा? तक़वा बताएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ आएगा। हाँ जी, डर आएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और जहाँ मैं छुप के भी काम करती हूँ तो वो भी देख रहा है, मैं जाहिर होके भी काम करती हूँ तो वो भी देख रहा है। मैं कर क्या रही हूँ, जब वो देख रहा है तो मुझे उससे डरना है कि मैं जो भी करूँगी वो उसका मुझे सजा और बदला दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और तीसरी चीज थी हमारी क्या? मोहब्बत। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, नस्ताइन का क्या तर्जुमा था लफ्जी? नस्ताइन बगैर देखिए बताइएगा तो फिर आपको याद रहेगा। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। हम मदद चाहते हैं। बारकल्लाहु फीक नासरा बाजी, हम मदद चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो हमने पढ़ा था इया का, तो इया का जो सबसे पहला आ रहा था वो ग्रामर के लिहाज से क्या था हमारे लिए? मुझे सही ग्रामर का नहीं अभी सही से पता। कोई बात नहीं नासरा बाजी, कोई बात नहीं जी।
ग्रामर के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो कोई बताना चाहेगा कि या का क्या था? जी जी राबिया, सिस्टर राबिया। ईया का उन्होंने बताया था कि उस पे जोर डालने के लिए कि हम सिर्फ तेरी ही, कि अल्लाह ताला को का सीगा तेरे या तेरा के लिए और आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ईया का मतलब कि सिर्फ तेरी ही, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया था, शायद यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, ऑफ कोर्स ये इतना ही काफी, इतना ही बहुत है। और वो सिर्फ जोर देने के लिए, लेकिन ग्रामर की टर्मिनोलॉजी के लिहाज से याद रखिएगा कि वो क्या चीज है। ठीक है, हमें जो है वो उस पे फोकस करना है जो हमारा ग्रामर टेक्निक पॉइंट है ना, उस लिहाज से। ये मफऊले मुकद्दम, ये वैसे मैंने देख के बता रही हूँ जो मैंने लिखा है। बिल्कुल हाँ जी, लेकिन सबसे पहले उससे पहले क्या है, इसमें है ना, है ना। तो सबसे आसान चीजें वो याद रखें, इसमें मुश्किल चीजों पे ना आ जाए, मुश्किल पे जम करेंगे तो वो याद नहीं रहेगी। तो सबसे आसान चीज क्या है, इसम। तो या का क्या है यहाँ पे, इसम है, सही है। यानी कि वो इस पे शिद्दत आ रही है कि इसम पीछे से कनेक्ट हो रहा है ना, कि ये इसम बताया जा रहा है कि इसम है, हमने क्या करना है इसमें, तेरे लिए ही कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं, तेरी ही चाहते हैं, तेरे ही लिए, तुझसे ही कर रहे हैं, तुझ तेरे लिए ही इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और तू ही कर हमें देने वाला है, हम तुझसे ही चाह रहे हैं। ठीक, तो ये इसम है, सही है। सो मैं पॉइंट पे आना चाह रही थी कि जो आसान चीज आप लोग वो पकड़ें कि इसम है ये। ठीक है, फिर नाबुदू, इस तरह नाबुदू क्या था, नाबुदू में नून का सीगा हम के लिए था। और लेकिन ये है क्या, मतलब सबसे पहले क्या चीज होगी, फेल है ना। नाबुदू इबादत कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो इबादत कर रहे हैं, तो इबादत क्या है, फेल हो गया ना। ठीक है, तो फिर फेल हो गया, और फिर अब दोबारा या का क्या हो गया, दोबारा इसम हो गया। और फिर इस तरह नस्ताइन, हम क्या चाह रहे हैं, मदद चाह रहे हैं। ठीक है, मदद मांग रहे हैं, तो मदद मांगना भी क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। तो नस्ताइन, अभी मेन चीज पे फोकस करें, इसम फेल, इस तरह। तो अब ये क्या हो गया, हमारे लिए फेल हो गया। तो नस्ताइन पे हम क्या कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, हाँ जी, तो ये क्या है, ये हमारे लिए फेल हो गया। सही, तो इस पे मैं थोड़ा सा साथ साथ काम करना चाह रहे थे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग इसको सीख के जाएं, परेशान होके ना जाएं। ठीक है जी, दुआ हमने सीखी थी आज। जी एक बात पूछना चाहूंगी ना, ये फाइल हो गया ना कि हम करने वाले हम हैं ना। हेलो ना, जी हाँ जी, ना यानी कि हम है ना। जी जी, वो हाँ जी, वो फाइल हो गया ना। ना जी हाँ, नहनु फाइल है ना, नहनु। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखें, अल्लाह ताला की कलाम की खूबी यही है, खुसूसियत यही है कि जब हम इसमें शौक रखना शुरू कर देते हैं, जब हम शौक रखते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला हमारे दिल में खुद ही डाल देते हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे समझ आ ही जाती है। तो कोशिश करते रहें, समझते रहें, तो और दुआ के साथ कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। और हम क्या कर रहे हैं, तुझसे मदद मांग रहे हैं ना, इय्याका नस्तईन, तुझसे ही मदद मांग रहे हैं तेरे कलाम को सीखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जरूर मदद आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, दिल से मांगेंगे तो। ठीक है जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। थोड़ा सा क्विज भी हो गया हमारा, मैं क्वेश्चंस थोड़े बना के सेंड कर दूंगी, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़े से फहम के सवाल होते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, 3-4। बाकी है कि आपने उसको लिखना है ताकि और इल्म में पुख्तगी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा जमीआ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रान या रब, शुक्रान या रब्बी, शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان